حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کوشش کرو کہ تم دنیا میں رہو، دنیا تم میں نہ رہے، کیونکہ کشتی جب پانی میں رہتی ہے خوب تیرتی ہے، لیکن جب پانی کشتی میں آ جاتا ہے تو وہ ڈوب جاتی ہے۔ ایک عورت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کرنے لگی، یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے زندگی میں بہت دھوکے کھائے ہیں، انسان باہر سے کچھ اور اندر سے کچھ اور ہوتے ہیں۔ ہمیشہ میں نے دوسروں سے بھلائی کی، بھروسہ کیا، اعتبار کیا، نیکیاں کی، لیکن بدلے میں مجھے ہمیشہ دکھ اور تکلیف ملی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے عورت، یاد رکھو، جس کے ساتھ نیکی کرو اس کے شر سے بچو، اور انسان سے کی جانے والی نیکی کا بدلہ انسان سے نہیں، انسان کے خالق اللہ پاک سے طلب کرو۔ اس عورت نے کہا، یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرا ایک سوال ہے۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، آج تک میرے در سے کوئی خالی ہاتھ نہیں گیا، کہو جو تم کہنا چاہتی ہو۔ تو عورت نے ہاتھوں کو جوڑ کر کہا، یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا کوئی ایسا عمل ہے جس سے وقت سے پہلے ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ سامنے والا انسان ہم سے سچا پیار کرتا ہے یا نہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہاں ہے، اللہ پاک کے علم میں کسی بھی چیز کی کوئی کمی نہیں۔ اگر تم یہ دیکھنا چاہتی ہو کہ سامنے والا انسان تم سے کتنا سچا پیار کرتا ہے تو تم 3 مرتبہ یا ودود، یا حکیم، یا کریم، یا رحمان دل میں پڑھو، اور جس سے تم پیار کرو اس کے چہرے میں دیکھو۔ اگر سامنے والے کا چہرہ مانوس نظر آئے تو سمجھ جانا آنے والے وقت میں وہ تمہیں بہت تکلیف اور دھوکہ دے گا، لیکن اگر سامنے والے بندے کا چہرہ مطمئن اور عام انسان جیسا رہے تو سمجھ جانا یہ انسان تم سے پیار تو نہیں کرتا، لیکن دھوکہ بھی نہیں دے گا۔ لیکن اگر سامنے والے کا چہرہ مسکرائے اور اس کی آنکھوں سے پیار جھلکنے لگے تو سمجھ جانا یہ انسان خود سے بھی زیادہ تم سے پیار کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کفر کے بعد سب سے بڑا گناہ کسی کی دل آزاری ہے۔ ایک شخص نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہمارے دل میں کسی دوسرے کے لیے اتنی محبت کیوں پیدا ہوتی ہے؟ کوئی اجنبی جسے ہم جانتے بھی نہ ہوں، اکثر وہ ہمارے دل کو اتنا اچھا لگنے لگتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے دنیا قائم کرنے سے پہلے تمام انسانوں کی روحیں پیدا کی اور تمام روحیں ایک جگہ جمع کی تھی۔ وہاں پر جو روحیں ایک دوسرے کے بہت نزدیک تھیں، جب وہ دنیا میں ایک دوسرے کے سامنے آتی ہیں تو محبت پیدا ہوتی ہے۔ اصل میں روحوں کے ملنے سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ کتنا عظیم ہے وہ انسان جو اپنا غم سینے میں چھپائے رکھتا ہے اور زندگی بھر ان سے مسکرا کر کھیلتا ہے۔ ہمیشہ چھوٹی چھوٹی خوشیوں کا استقبال کیا کرو، کیونکہ انہی کے پیچھے خوشیوں کا سیلاب ہوتا ہے۔ جب تم بغیر کسی وجہ کے خوشی محسوس کرو تو یقین کر لو کہ کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں آپ کے لیے دعا کر رہا ہے۔ خوش نصیب ہے وہ جس نے آخرت کو یاد رکھا، حساب و کتاب کے لیے عمل کیا، ضرورت پر قناعت کی اور اللہ تعالیٰ سے راضی و خوشنود رہا۔ ہمیشہ منفرد کردار رکھو، جیسے نمک اس کی موجودگی محسوس نہیں ہوتی مگر اس کی غیر موجودگی
तमाम चीज़ों को बेजायका बना देती है। अपने वो नहीं होते जो रोने पर आते हैं, अपने वो होते हैं जो रोने ही नहीं देते। किसी के बुरा कह देने से ना हम बुरे हो जाते हैं ना अच्छे। अपनी ज़बान से हर शख्स अपना ज़र्फ दिखाता है, दूसरे का अक्स नहीं। रिश्तों को मजबूत रखने के दो राज। जब आप गलत हों तो अपनी गलती तस्लीम करें, जब आप सही हों तो सिर्फ खामोशी इख्तियार करें। खुदा से जब भी दुआ मांगो तो मुकद्दर मांगो, अकल नहीं, क्योंकि मैंने बहुत से अक्ल वालों को मुकद्दर वालों के दर पर देखा है। किसी के ऐब तलाश करने वाले की मिसाल उस मक्खी सी है जो सारा खूबसूरत जिस्म छोड़कर जख्म पर बैठती है। जो तुम्हें खुशी में याद आए समझो तुम उससे मोहब्बत करते हो, और जो तुम्हें गम में याद आए तो समझो वो तुमसे मोहब्बत करता है। तौबा ऐसा दरवाज़ा है जो मौत की हिचकी तक खुला रहता है। दुआ ऐसा अमल है जो तकदीर को मात दे सकती है। ज़मीर ऐसा साथी है जो हमेशा हक की राह दिखाता है। लोगों से याद न करने का शिकवा मत कर, क्योंकि जो इंसान अपने रब को भूल सकता है वो सबको भूल सकता है। दौलत मिट्टी की तरह है और मिट्टी को पैर के नीचे रखना चाहिए। अगर सर पर चढ़ाओगे तो कब्र बन जाएगी।